جی السلام علیکم، میں ہوں جی فیضان احمد دیہات نیوز سے۔ آج جو ہم موجود ہیں PK-43 ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں، ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ سردار خالد رحمان صاحب ہیں، جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جی۔ آج ان سے سیاسی ان کے کیریئر کے بارے میں اور ان سے ہم ان کا منشور پوچھیں گے کہ یہ کس منشور کے تحت اپنے کیریئر کا جو ہے یہ سیاسی آغاز کیا ہے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم سردار صاحب، آپ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون ایک پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے، اس نے PK-43 سے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کے لیے ایک ٹکٹ جاری ہوا ہے MPA کا، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دیہات نیوز کا شکر گزار ہوں کہ یہ خود ہمارے پاس چل کے آئے اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا، اس بات پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس طرح کے ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے ہزارہ میں بلکہ KPK میں کہوں گا کہ پہلے ورکر کو جس کا PK-43 کا ٹکٹ دیا ہے، اس پر میں اپنی جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میرا سیاسی کیریئر آپ کو پتہ ہے کہ میں مرحوم سردار خلیل الرحمان صاحب اس سے پہلے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر رہے، پھر وہ ناظم رہے، اس کے بعد میں اپنی VC سے چیئرمین منتخب ہوا، میرا دوسرا بھائی دوسری VC سے چیئرمین منتخب ہوا۔ اس کے بعد مجھے اپنی پارٹی نے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ڈپٹی میئر کے لیے نامزد کیا، مجھے ٹکٹ ملا، لیکن وہ 24 تاریخ کو سٹے ہو گیا تھا، میں ڈپٹی میئر نہ بن سکا۔ لیکن اس کے بعد مجھے اپنی پارٹی نے PK-43 کا جو ٹکٹ دیا ہے، یہ عام ورکروں اور نوجوانوں کا ٹکٹ ہے۔ یہ بالخصوص سرکل لورا اور سرکل گلیات، اپر گلیات، لور گلیات کے نوجوان بزرگوں کا ٹکٹ ہے کہ پہلی دفعہ کسی جماعت نے نوجوان ورکر کو ٹکٹ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں کہتا چلوں گا کہ یہ واحد وہ جماعت ہے جس نے ڈرائنگ روم کی سیاست ختم کی اور ورکروں کے عام لوگوں میں لا کر یہ ٹکٹ دیا اور عام لوگوں کی مشاورت سے یہ ٹکٹ دیا ہے۔ اس پر میں اپنی جماعت کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے بعد میں اپنے علاقے کے لیے میرا جو مقصد تھا کہ ہم اپنے علاقہ سرکل لورا اور سرکل گلیات میں، اس سے پہلے ہمارے پاس بھی نمائندگی رہی، PTI کے پاس بھی رہی، آزاد امیدواروں کے پاس بھی رہی، لیکن کام انہوں نے بھی کیے۔ یہ میں یہاں ایک بات ضرور کرتا چلوں گا، چاہے وہ جس جماعت سے بھی ہو، جو کام کرنے والی بات ہے۔ اس سے پہلے ہمارے قائد مرتضیٰ جاوید عباسی، مرحوم حاجی جاوید اقبال عباسی اور چیف غلام نبی سے لے کر آج تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے ہیں، لیکن بیچ میں کچھ گیپ آیا جس پہ ہمارے منسٹر رہے، سردار ادریس صاحب رہے، اس کے علاوہ بیرسٹر صاحب بھی رہے، لیکن کام ادریس صاحب نے بھی کیے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کیے ہیں کام، جتنے کام انہوں نے کیے آج تک کسی امیدوار نے نہیں کیے۔ لیکن یہاں ابھی کچھ 15 سال سے ہمارے ساتھ یہ چل رہا تھا کہ سرکل گلیات کو ایک طرف لگایا جا رہا تھا یہاں پہ، اس لیے ہم نے کہا کہ سرکل گلیات والوں، آپ کو ابھی موقع ہے کہ آپ کی پارٹی نے ایک نوجوان ورکر کو یہ ٹکٹ دیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس دفعہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کی پاسداری کرنا آپ سرکل گلیات اور سرکل لورا والوں آپ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ میرا جو ویژن ہے جو علاقے کے لیے، میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ نوجوان میرے جو بھائی ہیں ان کو انشاءاللہ روزگار بھی ملے گا۔ اس سے پہلے جو ہمارے یہاں نوکریاں ہوا کرتی تھی 112 کی، یہ اٹک سے باہر جا کر اٹک پار کے لوگوں کو ملا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو GDA میں ملازمت ہوا کرتی تھی، یہ بھی اٹک کے پار سے لوگ آ کر ملازمت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہماری چیئر لفٹ ایوبیہ ہے، آج 4 سال سے بند ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا یہ پروگرام ہے کہ پہلی فرصت میں ایوبیہ چیئر لفٹ کو بحال کروائیں گے اور اپنے نوجوانوں اور بزرگوں کا روزگار مہیا کریں گے۔ اس کے علاوہ میرا یہ پروگرام ہے کہ ہمارے علاقے میں کمپیوٹرائز اکیڈمیز ہونی چاہیے جہاں ان لوگوں کو سہولت ہو کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، ہنر حاصل کر سکیں، اس کے ذریعے اپنا روزگار حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میرا یہ ویژن ہے کہ انشاءاللہ العزیز جہاں بھی سرکل گلیات یا سرکل لورا میں، اپر گلیات لور گلیات میں بھی جہاں کہیں بھی کچھ سکولز وغیرہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ مہیا کریں گے اور ان کو ایسے پروجیکٹس لا کر دیں گے جو ہمارے NGOز کے ذریعے ان سے رابطے کروائیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے۔ اس کے علاوہ میرا یہ ویژن ہے کہ لوگوں کو دسترسی جو ہے ان کے گھر تک مہیا کی جائے، یہ میرا ویژن ہے۔
जी बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नॉन लाइक आपको ये जो टिकट जारी किया गया है, क्या आप किसी और जमात के टिकट के लिए भी आप इंटरेस्टेड थे, या अगर ये मुस्लिम लीग नून आपको टिकट ना देती, फॉर एग्जांपल आप इंडिपेंडेंट आते, तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट भी सीट निकाल सकते थे? मतलब आजकल जो आपकी कैंपेन है, जब लाइक हम जो देख रहे हैं आजकल बड़ा आपके पावर शो हो रहे हैं, और नज़रियाती कारकुन हैं जो पीटीआई के, वो छोड़ के आपकी जमात के साथ स्पेशली आपको वो जो सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक वर्कर की हैसियत से आया हूँ। मैं अपने पीटीआई के नौजवानों से भी ये कहूँगा कि ये वाहिद वो जमात है कि जिसने अपने वर्कर को एक टिकट दिया है, नौजवान को दिया है, इसलिए वो सब मेरी तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ आ रहे हैं। ये खुश आइंदा बात है, ये मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए भी और पीटीआई के वर्करों के लिए भी सबसे पहली बात तो ये है। उसके अलावा हमारा जमात मुस्लिम लीग नून से तल्लक है। जो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं, देखें बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब, ये भी पहले मुस्लिम लीग नून के थे। अभी उन्होंने इस तरह किया कि उनको टिकट नहीं मिला, तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत चले गए हैं। उनकी मिसाल में कहूँगा, एक कवि जैसी है। कभी वो कौवा एक फलदार दरख्त पे बैठता है, कभी वो आम सफेदे के दरख्त पर बैठ जाता है। ये बात मैं आपसे कहूँगा कि हैसियत अगर रही है तो सिर्फ जमात की रही है, जमात के अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप देखें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, वो भी एक वर्कर की हैसियत से आए थे। जब उनके वालिद मरहूम हाजी जावेद इकबाल अब्बासी साहब एमएनए थे, तो वो हवेलिया में भी अपने वालिद साहब की कैंपेन चलाया करते थे। एमएसएफ से उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। तो मैंने भी, मेरे ताया मरहूम सरदार खलीलुर रहमान साहब, वो भी मुस्लिम लीग नून में जब आए, उसके बाद हमने भी आहिस्ता-आहिस्ता, उस ख़ानदान ने ये एज़ाज़ हासिल है कि आज तक तीसरी नस्ल हमारी जो सी है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है। और मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि सियासत अगर करनी है तो सिर्फ पार्टियों की करनी है। अगर पार्टी की हमारा तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, तो मुकाबला भी हमारा किसी जमात से है, बकाया किसी के साथ कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये जानना चाहूँगा, देखिए आप जैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब वो भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार रहे हैं। तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो इंटरेस्टेड थे कि मुस्लिम लीग नून उनको टिकट जारी करे। तो आप में क्या ख़ास बात थी जो आपको टिकट जारी किया गया है? या फिर आपकी कोई ऐसी कारकर्दगी थी जिस पे, या कुछ किसी की सपोर्ट थी सर? इस तरह की सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जब टिकट के लिए अप्लाई किया, तो हमने मियाँ साहब को वहाँ उन्होंने बुलाया, तो हमारा इंटरव्यूज़ लिए गए। तो वहाँ पे बैरिस्टर साहब और मैं ही 2 उम्मीदवार थे। हमने बैरिस्टर साहब से, जब वहाँ से हमारा इंटरव्यूज़ मुकम्मल हुआ, तो हमने बैरिस्टर साहब से कहा कि बैरिस्टर साहब, आप इस टिकट पे इलेक्शन लड़ें। 1 दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, 3 दफ़ा गए। फिर हमने अपने इलाके का मुतबर लोगों का, अपर गलियात और लोअर गलियात के लोगों का मुतबर एक जिरगा इनके पास भेजा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, जी मैं अब टिकट नहीं लेता हूँ। फिर मैंने कहा, जी बैरिस्टर साहब, हमारे ख़ानदान ने कहा कि बैरिस्टर साहब, आप मुस्लिम लीगी हैं, आप इलेक्शन पे कंटेस्ट करें टिकट पे। उन्होंने कहा, जी मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं आज़ाद हैसियत से लड़ूँगा। टिकट की मेरे आगे कुछ वक़्त नहीं है। फिर हमने कहा, जी ठीक है, कुछ नहीं है तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि हमारी एक पार्टी है, इससे पहले भी ये सीट जो-सी है पीके 43 की, ये हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रही है, और इंशाअल्लाह 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 इस दफ़ा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रहेगी। दूसरी बात, मुझ में कुछ ख़ास बात नहीं थी। मैं एक वर्कर था। मैंने, जब मुर्तज़ा साहब ने 2002 से अपने इलेक्शन का आगाज़ किया, तो पहले दिन से आज दिन तक मैं अपनी आज दिन तक मैं इसी जमात के साथ, इसी शेर निशान के साथ हर जगह, हर इलेक्शन में उनके साथ रहा। इसकी बिना पर मुझे आज ये टिकट मिला। ये तमाम वर्करों का टिकट है, ये तमाम नौजवानों का टिकट है, ये तमाम तंजीमों का टिकट है, ये तमाम बुज़ुर्गों का टिकट है, क्योंकि ये एक वाहिद जमात है कि जिसने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पीके 43 को एजाज़ हासिल है कि नौजवानों को ये टिकट मिला है। और शुक्रिया जी सरदार साहब। देखें यूनियन काउंसिल नथिया गली जो डिफरेंट वीसीज हैं, आप क्या मतलब वहाँ पे जो बेसिक महरूमियाँ हैं वो क्या देख रहे हैं?
اور کیا چیلنجز ہیں آپ کے لیے جو آپ نیا کرنا چاہتے ہیں ایز کمپیریزن جو اس سے پہلے ایم پی ایز رہ چکے ہیں؟ تو ان کے کام اور اپنے کام میں مطلب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ایک نیا کرنا ہے یہاں کے لیے؟ دیکھیں جی، میں یونین کونسل نتھیا گلی کے حوالے سے بات کروں گا۔ یونین کونسل نتھیا گلی، اس کے علاوہ یونین کونسل نگری بالا ہے، نملی میرا ہے، تاجوال ہے۔ یہاں ہمارا ہلی ایریا ہے، یہاں پہ روڈز کے بھی مسائل ہیں، سکولز کے بھی مسائل ہیں، پانی کے بھی مسائل ہیں۔ اس سے پہلے جو نمائندے رہے ہیں انہوں نے بھی کام کیے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کیے، کام انہوں نے کیے ہیں، لیکن اسپیشلی جو ہماری ترجیح بنیادوں پر ہوگی وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ ہوگی۔ یہاں ہیلتھ کی بہت پریشانی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ بھی اگر کسی کو ہارٹ اٹیک یا کچھ بھی ایسی ہو جاتا ہے تو ان کو ایبٹ آباد یا اسلام آباد لے کر جانا پڑتا ہے، لیکن ہماری سب سے پہلی پریارٹی جو ہوگی وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمارا ساتھ دیا، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، آپ لوگوں نے میری سپورٹ کی، تو انشاءاللہ العزیز سب سے پہلے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو ہمارا ہے اس کو ہم ڈیلیور کریں گے۔ بہت شکریہ جی سردار صاحب، دیکھیں یہاں پہ ایکچولی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ نظریاتی کارکن بھی ہیں، اور جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ ایک ورکر ہونے کے ناطے آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ ایشو کیا گیا ہے، تو آپ اپنے ووٹر کو کس طرح کنونس کریں گے؟ اس کے لیے کوئی آپ نے کی کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ دیکھیے جی، میں خود ایک عام سا ورکر ہوں، یہ جتنے نوجوان ورکر ہیں یہ بھی میری طرح ہیں، نہ کہ یہ کوئی محلوں میں رہتے ہیں۔ جب الیکشن آتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی جو ان سے بڑے ایم این اے صاحبان ہوتے ہیں یہ ہمیں صرف استعمال کرتے تھے، لیکن میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ واحد پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ جماعت ہے کہ مجھ جیسے اور آپ جیسے عام ورکر کو ٹکٹ دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ان سے پی ٹی آئی کے نوجوان یا دوسری جماعتوں کے نوجوان ہیں اسی سے راغب ہو کر یہ میری طرف آ رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر آج مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا ہے تو ہم اس کی پاسداری کریں گے، تو تب کل جا کر دوسری جماعتوں والے بھی ہمیں ٹکٹ دیں گے۔ اس لیے یہ سب نوجوان یہ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ انشاءاللہ سردار خالد کو یہ سیٹ ون کرانی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سیٹ ون کرانی ہے۔ بہت شکریہ، لاسٹ کوشچن ہے سردار صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ اگر نون لیگ نے لائک ابھی آپ کو نون لیگ نے ٹکٹ ایشو کیا ہے، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے تو سیٹ نکالتے یا نون لیگ کے ٹکٹ پہ، اور کتنے مارجن سے آپ یہ مائنڈ رکھ رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اس سیٹ کو وہ ون کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد حیثیت سے تو ہم نے الیکشن لڑنا ہی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو سی ہے ہماری جماعت کی، ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو صرف جماعت کی بنیاد پر لڑنا ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ ایک ہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون۔ مارجن کی بات ہے یہ تو وقت بتائے گا، اللہ پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہم اتنے بڑے دعوے تو نہیں کرتے، لیکن انشاءاللہ یہ ضرور کہوں گا کہ سرکل لورا سے انشاءاللہ العزیز ہم بیرسٹر جاوید عباسی اور رجب عباسی کے انشاءاللہ مد مقابل انشاءاللہ جائیں گے۔ بقایا رہا گلیات لور گلیات کا، وہ وقت بتائے گا کہ اللہ کس کو سرخرو کرتا ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے جی سردار خالد صاحب پی کے 43 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار، آپ نے ان کی ساری گفتگو جانی ہے۔ یہ ایک ورکر تھے اور ان کا ایک بڑا پیشن ہے اور ان کا ایک بڑا ویژن ہے، یہ ان کا ماشاءاللہ ایک بڑی پازیٹیو سوچ ہے کہ یہ علاقے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو بہت ایک اچھا پازیٹیو رسپانس دیں گے۔ بہت شکریہ۔